انسان کی سب سے زیادہ قدر پتہ ہے کون کرتا ہے؟ اس کا رب، رب کائنات، رب العالمین، اور سب سے زیادہ محبت بھی وہی کرتا ہے۔ رب نے اپنے بندوں کو غلام نہیں بنایا اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اس کی غلامی کریں۔ رب نے تو اپنے بندوں کو نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، مگر ہاں بندے کا حق ہے کہ وہ رب العالمین کا غلام بن جائے، کیونکہ اس سے بہتر اور اعلیٰ درجے کی کوئی نعمت نہیں۔ اگر ہم غلام بن جائیں گے تب رب ہمیں حکمرانی عطا کرے گا۔ آواز مدھم تھی اور لہجہ نرم تھا، بولنے والے کے الفاظ دل سے نکل رہے تھے، زبان سے نہیں۔ استاد قابل تعظیم ہوتا ہے، اور اگر استاد با کردار اور با عمل بھی ہو تو پھر شاگرد ولی بنتے ہیں۔ وہ مزید گویا ہوئی، رب کے دوست اہل علم نہیں بنتے، رب کے دوست اہل عمل بنتے ہیں، اور جو لوگ نفس کے دوست بنتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انسان کو نفس کا دشمن ہونا چاہیے۔ جب ہم نفس کے دشمن ہوتے ہیں تب ہم خود کے دوست ہو جاتے ہیں اور اپنی روح کے دوست ہو جاتے ہیں۔ وہ بول رہی تھی، مومن حیرت سے اس کو سن رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا؟ امت نے سامنے بیٹھی حبشن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شکوہ کیسا بیٹا؟ میرے رب نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے۔ میں جب آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، جس نے میری آنکھوں میں نور بھر دیا اور ان کو خوبصورت طرز پر بنایا۔ کیا تم نے آئینے میں کبھی اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا ہے؟ امت نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ پاس کھڑا مومن بھی حیران ہوا۔ تو آج جا کر دیکھنا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ سیاہ حبشن تھی، موٹے ہونٹوں اور بھدے جسم کی مالک۔ میں شکر کرتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے نابینا پیدا نہیں کیا کہ میں اس کے کائنات کے سارے رنگ دیکھ سکوں۔ میں شکر کرتی ہوں کہ اس نے میرے دونوں پاؤں بالکل سلامت بنائے تاکہ میں نیکی کے رستے پر چلوں، اور میں شکر کرتی ہوں کہ اس نے میرے دونوں ہاتھ اور ان میں 10 انگلیاں صحیح و سالم پیدا کیں تاکہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکوں۔ اور وہ مزید بولی، میں شکر کرتی ہوں کہ اس نے میرے منہ میں زبان رکھی جس سے میں اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی رہتی ہوں۔ کیا میرے شکر کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس نے مجھے صحت مند اور توانا پیدا کیا ہے، اور گرم سورج سے بچاؤ کے لیے میرے رب نے مجھے گھنے سایوں اور درختوں کے نیچے رکھا۔ وہ مجھے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں سے سیراب کرتا ہے۔ وہ مجھے ایسی جگہ سے رزق حلال دیتا ہے جہاں تک میرا گمان نہیں۔ مجھے نہیں لگتا میں ساری زندگی اس کی تعریف اور اس کے شکر کا حق ادا کر پاؤں گی۔ کیا اب بھی کہیں شکوہ اور شکایت کی گنجائش نکلتی ہے؟ وہ دونوں مبہوت تھے۔ وہ وادی کی خوبصورت ترین عورت تھی، اور یہ تو اتنا سا ذکر ہے اس کی تعریف حمد کا اور میرے شکر کا۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا، اور اگر وہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دے تب بھی ہم اس بستی کے تمام لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں۔